تھا کہ میں نے یہ کیوں کہا کہ KPK میں دہشت گردی کیوں ہو رہی ہے کتنے سالوں سے. گناہ میرا صرف اتنا تھا کہ میں نے شہباز شریف کا جو خط تھا جو اس نے القاعدہ کو لکھا تھا اس کو مینشن کیا، جس میں انہوں نے القاعدہ سے کہا تھا کہ سوائے پنجاب کے جہاں بامبنگ کرنی کر لے. تب ان کے بھائی نواز شریف پرائم منسٹر تھے. اور دوسرا میرا گناہ یہ تھا کہ جو جنرل مشرف نے اپنی کتاب میں لکھا کہ کیسے دہشت گردوں کو پالا گیا، پھر دہشت گرد ان کے ہاتھ سے نکل گئے، پھر وہ KPK اور بلوچستان میں تباہی مچی، تو میں نے وہ مینشن کیا. اب دوبارہ جو KPK میں تباہی کی لہر آئی ہے، مراد سعید سے زیادہ کوئی شاید اس پہ ووکل نہیں ہے. وہ تو پورے صوبے کے لیے بولتا ہے، اپنے علاقے کے لیے بولتا ہے. اور جو اس دن مراد سعید کو ایک وائس نوٹ آئی کہ جی آج تو ہم نے CTD کا تھانہ اڑا دیا، اب تمہیں بھی اڑا دیں گے. مطلب آپ کس قسم کے ملک میں رہ رہے ہیں کہ دہشت گرد کو ایک کانفیڈنس ہے، دہشت گرد کو ایک اطمینان ہے کہ CTD کا تھانہ تو میں نے اڑا دیا، اب تمہیں بھی اڑاؤں گا. یعنی CTD کا تھانہ زیادہ آسان تھا اڑانا بنسبت مراد سعید کے ایک عوامی لیڈر کے. یہ بات آپ نے صحیح فرمائی کہ پچھلے 8.5 سال سے KPK میں قدر امن تھا کیونکہ وہاں PTI کی حکومت تھی. لیکن 12 مہینے ہوئے ہیں خان صاحب، اب 13 مہینے کے خان صاحب کو گئے ہوئے، اینڈ آل آف اے سڈن آسمان سے برس رہے ہیں یہ دہشت گرد. کون ان کو لے کے آتا ہے، یہ کہاں تھے، یہ کیسے آئے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. ہم دنیا کی اسٹرانگسٹ ممالک میں ہمارا شمار ہوتا ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے حوالے سے. یٹ ہم ساری لا انفورسمنٹ ایجنسیز، جب خان صاحب کی کورٹ ہیئرنگ ہوتی ہے، خان صاحب کی کورٹ اپیئرنس ہوتی ہے، خان صاحب کے گھر پہ اٹیک کرنا ہوتا ہے، PTI کسی ورکر پہ گھر پہ اٹیک کرنا ہوتا ہے، خواتین پہ دھاوا بولنا ہوتا ہے، تب تو ساری ایجنسیز موجود ہوتی ہیں لا انفورسمنٹ کی. لیکن جب پاکستان کے بے گناہوں کا خون بہ رہا ہوتا ہے، ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا بڑا چنار میں ایک ناکام کوشش کی گئی ہے سیکٹیرین اسٹرائک، یعنی جو فرقہ ورائی نفرت اجاگر کرنے کی اہل تشیع کے خلاف، کہ اس میں 8 ایسے اساتذہ کو شہید کر دیا گیا جو مطلب اللہ کا کام کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں، استاد ہوتے ہیں. اس طرح اگر آپ کو یاد ہے سوات میں پچھلے سال گرمیوں میں اسکول گوئنگ اسٹوڈنٹس پہ اٹیک ہوا تھا، تو کون ایسا بندہ ہے، چلو تب تو آپ کچھ بھی کہہ سکتے تھے. اب تو چائنا نے ایک پروسیس تھا جو خان صاحب نے، مہاتیر محمد اور طیب اردوان نے سٹارٹ کیا تھا کہ OIC میں امن آئے، دوستی آئے، اہل تشیع اور اہل سنت کو اکٹھا کر دیا جائے. وہ چائنا نے وہ کام تکمیل تک پہنچا دیا. اب تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جو اہل تشیع اساتذہ کو شہید کیا گیا وہ سعودی نے پیسہ دیا ہوگا یا ایران کوئی گند کر رہا تھا. کون سی وہ تیسری قوت ہے، کون سا وہ تیسرا ملک ہے اسپیسیفکلی جس کو فائدہ ہوگا اہل تشیع اور اہل سنت کی جنگ سے، جس کو سعودی ایران کی جنگ سے فائدہ ہوگا؟ ہم سب کو پتہ ہے وہ ممالک کون. تو اس لیے یہ ایک ناکام کوشش میں اس لیے کہوں گی کہ اس علاقے کے جو لوگ ہیں وہ بھی سمجھ گئے ہیں. آج شبر زیدی صاحب کی ایک ٹویٹ آئی ہے، مجھے ایگزیکٹلی پتا ہے کہ بڑا چنار میں کیوں ہوا، کیسے ہوا، کیونکہ خود وہ اہل تشیع ہیں، کہتے ہیں وقت کے ساتھ میں بتاؤں گا. سو آپ خود سوچیں کہ پاکستان کو کن کن دراڑوں سے ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کی گئی، پٹھان، پنجابی، سندھی، بلوچی، GV، AJK، شیعہ، سنی، بریلوی، ایٹسٹرا ایٹسٹرا ایٹسٹرا. کس کو فائدہ ہوتا ہے اگر پاکستان